لا الہ الا اللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں سلسلہ ملفوظات حکیم الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ مرنے والوں اور مصیبت زدوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، مرنے والوں اور مصیبت میں مبتلا لوگوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ فرمایا جب کوئی مرے تو چونکہ ہمارے لیے بھی یہ دن آنے والا ہے تو اس سے عبرت حاصل کرو، مگر آج کل کچھ ایسی غفلت بڑی ہے کہ مردے کو دیکھ کر بھی ہماری حالت میں ذرا تبدیلی نہیں آتی، بلکہ یہ حالت ہے قبر پہ بیٹھے ہیں، امور دنیاوی کی باتوں میں مشغول ہیں، دنیا کی باتوں میں مشغول ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھے تو اس کو اسی تک محدود سمجھتے ہیں، حالانکہ سمجھنا یہ چاہیے کہ اس پر یہ مصیبت کیوں مسلط ہوئی۔ ظاہر ہے گناہوں کی وجہ سے، تو ہم کو بھی گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ جب کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مصیبت میں مبتلا ہے تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، تمام تعریفیں اللہ کی اس ذات کے لیے جس نے مجھے عافیت دی اس بلا سے جس میں تجھے مبتلا کیا، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور جس نے مجھے کئی نعمتوں میں ان لوگوں پر فضیلت دی جن کے پاس نعمتیں تھیں۔ اس میں سبق بھی ہے اور احتمال ابتلا کی، اور اس میں تنبیہ اجمالی ہے اسباب ابتلا کی، یعنی معصیت ہے اس پر یہ شکر سکھایا کہ احتمال تھا کہ اس معصیت کے سبب شاید ہم بھی مبتلا ہو جائیں، لیکن یہ دعا آہستہ پڑھے اور مصیبت زدہ کی دل شکنی نہ ہو، جیسا کہ دوسری جگہ حضور نے منع فرمایا۔ اور بعض لوگ تو وہ ہیں کہ وہ دوسروں کے مصائب اور مصیبتوں پہ ہنستے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے کو پریشانی اور مصیبت میں دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ افسوس تو کرتے ہیں مگر تان کے طور پہ اس کی بابت باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ، کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی سوچا کرو کہ اللہ اس پہ رحم کر دے، اس کو نجات دے دے اور تجھے مبتلا کر دے، اس لیے ہنسنے پر سخت تنبیہ فرمائی۔ واقعات تاریخ میں ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کے پاس بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، اچھا مالدار تھا۔ اسی وقت ایک فقیر مانگنے آیا، اس نے فقیر کو چڑک دیا۔ اتفاق انقلاب زمانہ کہ یہ شخص کچھ زمانے کے بعد بالکل تباہ حال اور پریشان ہو گیا، یہاں تک کہ بیوی کا خرچہ بھی نہ اٹھا سکتا تھا تو بیوی کو بھی طلاق دے دی۔ اب بیوی نے ایک دولت مند شخص سے زمانے کے بعد شادی کر لی۔ پھر یہ بیوی اپنے شوہر کے پاس بیٹھی تھی کھانے پر کہ ایک فقیر آیا اور دروازے پہ دستک دی، تو بیوی نے جا کے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر ہے۔ چیختی چلاتی واپس لوٹی تو شوہر نے حال پوچھا تو بیوی نے وہ حال سنا دیا کہ یہ تو میرا پہلا شوہر ہے، اور اس نے ایک فقیر کو اس طرح سے اپنی مالداری کے دنوں میں جھڑکا تھا، پھر یہ غریب ہو گیا اور مجھے بھی طلاق ہو گئی۔ تو اب اس کے نئے شوہر نے اسے بتایا کہ وہ فقیر اس دروازے پر میں ہی تھا جس کو اس نے جھڑکا تھا، اللہ نے مال بھی دے دیا، دولت بھی دے دی، اور پھر اس کی بیوی بھی مجھے دے دی۔ تو یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے، بس عبرت حاصل کرو، دوسروں کو مبتلا مصائب دیکھ کر ڈرو اللہ سے۔ اور بزرگوں نے بہت جگہ اس کو یاد دلایا مگر ہم بے فکر رہتے ہیں۔ بہت جگہ اس بات کو یاد دلایا جاتا ہے کہ کسی کی مصیبت پہ خوش
نہ ہو اور اللہ سے مبتلا ہونے کی سے پناہ مانگو کہ اللہ تمہیں مبتلا کر دے، ایسے وقت سے پناہ مانگو، مگر ہمیں باوجود اس کی فکر نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اصل جب بھی کسی موت مرگ پہ جاؤ، جب بھی کسی مصیبت زدہ کے پاس جاؤ، ایک تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں اس نے مبتلا نہیں کیا، دوسرا اپنے آپ پہ غور کیا کرو کہ تم اپنے گناہوں کی سزا سے بچے ہوئے ہو، اور تمہیں سزا آ گئی تو پھر کیا کرو گے یہ بھی سوچا کرو۔ اور تیسری بات فرمائی، کسی مرنے والے کی قبر پہ جاؤ تو یہ بھی سوچو کہ کل میں نے بھی یہاں حاضر ہو جانا ہے تو میرا حال کیا ہے، نہ یہ کہ وہاں پر بھی دنیاوی باتوں میں الجھے رہو۔ اللہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔